بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اللہ راضی ہوگا۔ غیبی فرشتے تمہارے گھر دولت پھینک پھینک کر چلے جائیں گے اور ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ اللہ والو، جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن پھر بھی آپ کی حاجت پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ، یہ دعا صرف آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ لیجیے گا۔ یہ ایک ایسی قرآنی دعا ہے جسے صرف ساتھیوں، بھائیو بہنوں، 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت والا، رحمت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی شعبان کا مہینہ ہے، چند دن باقی ہیں، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے مہینوں میں نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو دوستو، یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا۔ اگر ایک دعا صرف 11 بار پڑھنے سے رب کی ذات، دوستو، بھائیو بہنوں، رب آپ کے مقدر میں، آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دیتا ہے، تو آپ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں دوستوں؟ اللہ والو، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر پھر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھروں میں بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دوستو، گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں، اور جب گھر میں رزق کی کمی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پریشان عورتوں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے بے روزگار ہیں، پریشان بیٹے ہیں، آپ بھی وظیفے پڑھ کر دیکھیں۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، بیٹے خود پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد بھی پڑھ لے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ یہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ کا شوہر نافرمان ہے، آپ کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی، جس بندے کی جو حاجت ہو، جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد ہے، حسد، جادو، جنات یا بندشوں سے آپ کی دکان پر گاہکوں کا رجحان نہیں ہے، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ انشاءاللہ جس گھر میں جوان بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو۔ اللہ والو، یہ دعا، یہ کلمات رب کریم کو اتنے پسند ہے کہ جب کوئی بندہ ان دعائیہ کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر وہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، اپنے مقصد کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، وہ مقصد قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، رمضان اپنی عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مرنے والے کو ڈائریکٹ جنت نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی اپنے تمام مسائل کا حل کر لیتے ہیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟
وہ آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ خاص دعا ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی دعا کو صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ، بیماری کا، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو کامیابی، ترقی، عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی جوان بیٹیوں کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے دوستو۔ یہ دعا انشاءاللہ پڑھتے ہی وہ بندہ جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس دعا کو چھوڑ دے گا، دوستو ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے، لیکن آج وہ گھڑیاں ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ کملی والے آقا کے مہینے میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس سے بڑھ کر دوستو اور کیا چاہتے ہو اللہ والو؟ جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات سے، اپنی مالی پریشانی سے، اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا۔ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ دعا صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کو کیا کیا ساتھی بھائی بہنوں، آپ کا گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا، اور مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر مالا مال فرما دے گی۔ اگر تو آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے رزق اور دولت کو سنبھالنے کے لیے، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے چند دن باقی ہیں، دعا صرف 11 بار پڑھ لو، آپ کی ہر ناممکن حاجات، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، یہ دعا صرف 11 بار پڑھتے ہی اللہ والو اس دعا کو آج تک میں نے جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ان چند آخری دنوں کی، شعبان کے آخری عشرے کی، کملی والے آقا ساتھیو بھائی بہنوں، فرشتہ پورا سال آسمان اور زمین کو ساتھیو بھائی بہنوں سجاتے ہیں کہ کب رمضان کا چاند نظر آئے۔ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو یہ دعا صرف 11 بار نہ پڑھ لے۔ یہ دعا بہت آسان ہے، آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ اسکرین پر دکھا دوں گا، تاکہ آپ میں سے بہت سے لوگ، وہ جو بہن بھائی بیٹے بزرگ جو پریشان ہیں، جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے پریشان ہے، ہر طرح کے مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سنیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کے حوالے سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو،
ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے میرے مولا، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اپنے فضل، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقے آپ کو بتائے جائیں گے آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب واحد ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹے وظیفے لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اس پر آپ کو ایسے ہی طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو وظائف تو بہت لوگ بتاتے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، لیکن آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستو کیا آپ نے کبھی ایسا وظیفہ پڑھا ہے جس سے فوری اثر دکھایا ہو؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو میں نے پچھلے سال یہ وظیفہ بتایا تھا، ایک بہن نے مجھے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ان کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو اگر وظیفہ مکمل یقین اور دہانی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر وظیفے کے ساتھیوں بھائی بہنوں بعد 2 نفل حاجات کے پڑھ لیے جائیں تو دعا قبول ہونے کے امکانات دگنے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ کرتے دوران کچھ غلطیوں سے خبردار رہیں۔ یہ وظیفہ کرتے وقت دھیان ہٹانا، موبائل دیکھنا یا جلد بازی کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسی لیے پوری توجہ رکھیں۔ دوستو اب ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ لیکن درود پاک ساتھیوں بھائی بہنوں 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ، بہن بھائی بیٹیاں مائیں بزرگ اس ویڈیو کو کاٹ کر دیکھ رہے ہیں یا اسکپ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ خاص دعا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، مس ہو گیا تو دوستو یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ آخری چند دن باقی ہیں۔ اس موقع سے، اس دن کی فضیلت اور برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجات، جو بھی مقاصد، جو بھی خواہشات ہیں، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا
کہ آج رب کریم سے مانگنے کا بجائے ساتھیوں بھائیو بہنوں، آج رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مانگنے میں تھوڑا سا بھی ہچکچائیے گا مت۔ جس مہینے میں کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، جس مہینے میں ایک غیر نمازی جو پورا سال مسجد کو دیکھتا تک نہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کی اسے توفیق حاصل کرتا ہے۔ اللہ والو، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجات انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے، دوستو بھائی بہنوں، شعبان کے آخری قبولیت کے دنوں میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ نے صرف 2 ناموں کو پڑھنا ہے جسے اللہ کے ولیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی ہر حاجات کے لیے پڑھا۔ وہ نام یا حیو یا قیومو، یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیومو کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، غیب سے طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غیب سے راستوں کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں دوستوں، غیب سے راستوں کی تمام پریشانیاں، ساتھیو بھائی بہنوں، کوئی بھی پریشانیاں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، میں نے اپنے رب سے جب بھی مانگا اس عمل کے پڑھتے ہی رب نے عطا فرمایا۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا حیو یا قیومو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورے سال کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ دوستو، اب یا حیو یا قیومو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیومو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا حیو یا قیومو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہو گیا، یا حیو یا قیومو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے ساتھیو بھائی بہنوں 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیومو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیومو ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو فوراً مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بن مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والو، آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، رمضان کا چاند نظر آنے میں صرف چند دن باقی ہے، کسی بھی وقت ساتھیوں بھائی بہنوں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اس وظیفے کو کسی صورت میں چھوڑنا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اتنے ساتھیوں بھائی بہنوں، دن وظائف بتانے کا اتنے دن پہلے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، لیکن رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیومو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے اور خاص دعا ہے جسے صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ دعا کون سی ہے، یہ کون سے کلمات ہیں دوستو، جو رب کو اتنے پسند ہے کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اس کی ہر حاجت خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بننا چاہتا ہے، بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو دوستو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، پھر مانگنے والا ساتھیوں بھائی بہنوں بن مانگے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، آپ نے ایک قرآنی آیت ان للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا، یہ کلمات ہیں جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور خبر سنتے ہی بے ساختہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہے مولا، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ ان للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے، رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر دعا کو قبول فرما دو، اس کی حاجات کو غیب سے پورا فرما دو۔ اور پھر غیب سے دولت والے فرشتے، اللہ جیسے ہی راضی ہوتا ہے، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں رزق اور دولت کو پھینک پھینک کر چلے جاتے ہیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، مسائل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔
اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو خدا را رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے صرف 11 بار ان للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ ساتھیو بھائیو بہنوں، یہ وہ دعا ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ مرنے کے بعد آپ کسی کو جو آخری دعا دیتے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دعا کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جو بندہ اس دعا سے، ساتھیو بھائی بہنوں، جب کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ آخری دعائیں جو لے کر جاتا ہے وہ ان للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر توجہ کیجیے گا۔ اب یہ پڑھنا کیسے ہے، کس طریقے سے، یہ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات، جو بھی مقصد آئے گے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے 11 بار ان للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات ہیں جو ناممکن ہے، وہ 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی، اور کاروبار ساتھیوں بھائی بہنوں ترقی کر جائے گا، اور دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب 11 بار ان للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ دعا پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، آپ رب کے لاڈلے بن چکے ہیں۔ اب آپ نے رب کو منا لیا، اب رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھروانے کا وقت ہے، من پسند نصیب تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، آخری دن، آخری موقع۔ دوستو ابھی بھی وقت ہے، بعد میں پتہ نہیں ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ آج آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوستو یہ تیسرا کلمہ پڑھنے پر رب کی رحمت و برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی جو پوری عمر نہ مل سکا، اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کر دیکھے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا ساتھیوں بھائی بہنوں دور دور سے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، آپ کے گھر تک ساتھیوں بھائی بہنوں آئے گی۔ اب تیسرے کلمے کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور آپ کے ہر مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ 3 اعمال، 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے مکمل کرتے ساتھ یا آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ موقع آخری موقع ہے، شعبان کے آخری دن ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ خدا را اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج ایک ایسی خاص دعا میں آپ کے حوالے کی ہے جو آپ کی پورے سال کی پریشانیوں کا خاتمہ اور پورے سال کے رزق اور دولت کو لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ والو اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے جلیلے سے مانگیے گا۔ دوستو انشاءاللہ اللہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دوستو کیا آپ کو کبھی کسی اور وظیفے سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ رہا ہو، اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے اللہ پاک، اس کی تمام مشکلات آسان فرما دے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس دوسروں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل حل کرے، آمین اللہم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کو بھی۔ ساتھیو بھائیو بہنوں اللہ حافظ۔